ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ معزز سامعین کرام، آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس مالک کی خاص توفیق سے ہم نے رمضان المبارک کا 5واں روزہ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے صیام و قیام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ روزے کے احکام و مسائل سورۃ البقرہ میں بیان ہوئے ہیں، اور ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ روزے کا حکم دے کہ اللہ تمہارے ساتھ کوئی تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تو آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ روزہ رکھنا کوئی تنگی یا مشکل نہیں ہے، بلکہ عین فطرت ہے اور انسانی بساط میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے اللہ ذمہ داری دیتے ہی نہیں۔ اگر یہ روزہ انسانی بس میں نہ ہوتا، انسانی بساط میں نہ ہوتا، تو اللہ رب العالمین اس کا کبھی ہمیں حکم نہ دیتے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ بڑا آسانی والا اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ ہم صبح فجر سے سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں اور شام کو اذان مغرب کے وقت افطاری کر کے اپنے روزے کو پورا کر لیتے ہیں۔ پہلے تو سحری بھی نہیں تھی، صرف حکم یہ تھا کہ جب تک آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کھا پی سکتے ہیں، جب آپ سو گئے تو آپ کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ امر مشکل تھا، اور کئی صحابہ اکرام اس مشکل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر بھی کرتے۔ تو پھر اللہ کریم نے حکم دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، تمہارے لیے سفید دھاگا، مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کالے دھاگے سے، من الفجر، فجر تک۔ یہ قرآن کی لطافت ہے، عربی زبان کی فصاحت ہے۔ کالے دھاگے سے مراد ہے رات کی تاریکی، اور سفید دھاگے سے مراد ہے دن کی روشنی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے کالے اور سفید دھاگے لے کے کسی نے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیے، کسی نے اپنی چارپائی کے ساتھ باندھ لیے، اور رات کو اٹھ کے دیکھتے رہتے بھی کالا کون سا اور سفید کون سا۔ پھر اللہ کریم نے من الفجر کے الفاظ اتارے کہ فجر تک کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، اور سفید دھاگے سے مراد دن کی سفیدی۔ سحری کھاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحری کی تاکید فرمائی کہ سحری کھایا کرو۔ تمہارا اور اہل کتاب کا یہی فرق ہے، اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں ان کی شریعتوں میں بھی روزے تھے اور ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے، تم سحری کھاؤ۔ اب سحری کرنا غیر مسلم کے ساتھ ایک امتیاز بن گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔
اگر کسی مریض نے، علماء نے لکھا ہے، اگر کوئی گھر میں بہت بوڑھا ہے، کوئی مریض ہے، اور اگر کسی نے کسی عذر کی بنا پہ روزہ نہیں رکھنا، کچھ چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا، انہیں بھی جگایا جائے اور سحری کے دسترخوان پہ بٹھائیں کہ بھئی آپ بھی سحری کریں، روزہ بے شک نہ رکھیں۔ سحری کا کھانا برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی تعلیم فرمائی کہ سحری جو ہے وہ دیر سے کھاؤ، جب فجر کا وقت قریب قریب ہو تو پھر سحری کھاؤ، بہت پہلے نہ کھا لو، گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے۔ سحری دیر سے کرو، سحری کا کھانا باعث برکت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور جو ہے یہ تمہاری بہترین سحری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کی تعلیم دے رہے اور خود پیارے نبی کئی دن بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے، اور اسے کہا جاتا ہے وصال۔ ایک روزہ چھوڑا، ساتھ اگلا بغیر سحری کے رکھ لیا، اسے وصال کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وصال فرماتے ہیں، ایک روزہ چھوڑتے ہیں پھر اگلا رکھ لیتے ہیں بغیر سحری کے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، یہ نبی کا خاصہ ہے۔ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ بغیر سحری کے روزہ نہ رکھو۔ ہاں اگر کوئی نہیں اٹھ سکا، جاگ نہیں سکا، آنکھ نہیں کھلی، وہ سحری نہیں کھا سکا، نیت اس کی تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور ہماری نیت ہوتی ہے، ہماری نیت رات کو، بلکہ ایک مومن مسلمان کی تو شروع رمضان سے نیت ہوتی ہے کہ میں نے سارے روزے رکھنے ہیں۔ اور اس سحری کی ایک مروجہ دعا بھی ہے جو عام کیلنڈروں پہ لکھی ہوتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ الفاظ کسی بھی حدیث پاک میں نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے سحری کھائیں، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں ارادہ ہے، اور اب صبح اٹھے ہی نہیں، آپ نیت ہے، تو آپ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو پھر آپ رکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے سحری نہیں کھائی تو آپ کا روزہ ہی نہیں، جان بوجھ کے سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، جب رات شروع ہو، غروب آفتاب ہو جائے، تم روزے کو پورا کرو۔ یہ ہے افطاری۔ افطاری کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پہ قائم رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرے گی، جب تک افطاری میں جلدی کرے گی۔ آپ نے کیلنڈروں پہ، اخباروں پہ دیکھا ہوگا وقت افطار اتنے بجے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے فقہ جعفریہ اتنے بجے، 10 منٹ بعد۔ وہ کہتے ہیں جب ستارے نظر آئیں گے پھر ہم روزہ چھوڑیں گے، پھر افطاری کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت خیر پہ قائم رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرے گی۔ سورج غروب ہوتا، اذان مغرب ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے۔ اللہ کے پیارے نبی ستاروں کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ کئی بندے بیٹھے رہتے ہیں اذان سن کے بھی، احتیاطاً 2-4 منٹ دیکھ لو جی، یہ احتیاطاً نہیں۔ جب اذان ہو رہی ہے اور یقین ہو گیا ہے، اب تو ہر ایک کے پاس ٹائم ہے، گھڑی ہے، موبائل پہ ٹائم آ رہا ہے، اور وہ پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یہ موبائل کا ٹائم میرا بالکل صحیح ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہے کہ یہ غروب آفتاب کا اور افطاری کا وقت ہے تو پھر احتیاطاً 2-4 منٹ نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ افطاری کرنی چاہیے۔ سحری اور افطاری اذان کے ساتھ ہوتی تھی، اور کوئی سائرن بجانا یا گھنگھو بجانا یا کوئی اس طرح کی آوازیں نہیں ہوتی تھی، یا اعلانات نہیں ہوتے تھے سحری کا وقت ختم ہو گیا کھانا پینا بند کر دو، افطاری کا وقت ہو گیا جی روزہ افطار کر لو۔ اذان کے ساتھ سحری ختم ہوتی، اذان کے ساتھ افطاری ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری میں جلدی کرو، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس میں کچھ الفاظ ملائے ہوئے ہیں، وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ نہیں ہے۔ اور جو الفاظ اگلی دعا کے ہیں
وہ اکثر لوگوں کو آتی نہیں۔ ذہب الظمأ، اب میری پیاس چلی جائے گی۔ وابتلت العروق، میری رگیں تر ہو جائیں گی۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، اور میرا اجر اللہ نے چاہا تو ضرور ملے گا۔ یہ افطاری کی دعا پڑھیں اور روزہ افطار کریں۔ افطاری سے پہلے قبولیت کا وقت ہوتا ہے جسے ہم اہمیت نہیں دیتے، اکٹھے بھی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو باتوں میں یہ وقت گزار دیتے ہیں۔ قبولیت کا وقت ہے، خلوص دل کے ساتھ یہ دعا کا وقت ہے، دعا کریں۔ قبولیت کا وقت، اجتماعی دعا، گھر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں سارے حضرات دعا کریں، آپ اکیلے بیٹھے ہیں اکیلے دعا کریں، آپ خود افطاری کر رہے ہیں، افطاری کرنا بھی بڑا اجر ہے اور افطاری کروانا بھی بڑے اجر کا کام ہے۔ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، دوست احباب کو دعوت دیں، نیک لوگوں کو دعوت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے دعوت پہ تو آپ انہیں ایک دعا دیا کرتے تھے، افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس آ کے روزے دار روزہ افطار کرے۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں۔ یہ مہمان کی میزبان کے لیے دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ روزے داروں کو روزہ افطار کروانا بڑے اجر کا کام ہے، نیک لوگوں کو کھلانا، روزے داروں کو، شب زندہ داروں کو، دینی مدارس کے طلبہ کو، علماء کو، صلحاء کو، نیک لوگوں کو، انہیں بلائیں دسترخوان پہ، افطاری کروائیں، اور دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، تاکہ محبت بڑھے اور پیار بڑھے۔ روزہ افطار کرنا بھی بڑے اجر کا کام ہے، روزہ افطار کروانا بھی بڑے اجر کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان احکام و مسائل پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔